آج اس کا میٹرک کا نتیجہ آنا تھا۔ وہ بہت پر امید تھی، بلکہ اسے اپنی محنت پہ کامل یقین تھا۔ اس نے بات دعوے کے ساتھ کہی تھی کہ وہ کم سے کم میٹرک کے امتحانات میں 921 نمبر تو ضرور حاصل کر لے گی۔ دن رات کی محنت کا ثمر اور دعاؤں کا پھل ملے گا ضرور اسے۔ صوم و صلات کی پابند، کم گو با ادب، اپنے کام سے کام رکھنے والی دبلی پتلی معصوم سی لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے ہر قسم دیگر مشاغل سے بے نیاز بس ہر وقت پڑھنے لکھنے میں مگن رہتی تھی۔ کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرتی تھی، بے زر خاموش سی رہنے والی ہمیشہ کے لیے چپ چاپ خاموش ہو گئی۔ اپنی محنت کا ثمر دیکھے جانے بغیر ہی میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے آرام نہیں کیا، کوئی تفریح نہ کی، کسی رشتہ دار کے گھر رہنے نہ گئی، بلکہ اکیڈمی میں داخلہ لے لیا تاکہ اس کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور وہ اپنا مقصد پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکے۔ سنا ہے کہ شب برات پہ پوری رات جا کر خدا کے حضور دعا کرتی گڑ گڑاتی رہی تھی، شب بھر عبادت کرتی رہی اور صبح روزہ بھی رکھا، لیکن پتہ نہیں کہ اس رات اسے کیا کشف ہوا، اس نے کیا محسوس کیا، اسے کیا الہام ہوا کہ صبح سارا دن وہ بچی روتی رہی، گھر والوں کے استفسار پہ کچھ نہ بتایا، ٹالتی رہی۔ آخر جب ماں نے پوچھا تو بات ٹالنے کے لیے بس اتنا کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی بہن سے کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، اس لیے رو رہی ہوں۔ یہ دن بھی گزر گئے اور ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ تیسرے روزے کو معمول کے مطابق روزہ رکھ کر اکیڈمی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گھر فون کر کے کہنے لگی، امی جی کسی کو بھیج کے مجھے گھر واپس بلوا لیں، بہت درد ہو رہی ہے۔ معمولی درد سمجھ کے علاقے کے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئے۔ اس نے چیک کیا اور کہا بچی کو ڈبل نمونیا ہے، اس کا مکمل چیک اپ کروائیں۔ ہسپتال جا پہنچے تو رپورٹس دیکھ کر معلوم ہوا کہ بچی کے افعال تو بالکل جواب دے چکے، گردے فیل ہو چکے ہیں، عرفہ کریم کی طرح ہارٹ اٹیک، کوما اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ستارہ ڈوب گیا، پھول مرجھا گیا، اپنے خواب، اپنا یقین، اپنی امید، اپنی زندگی سب ہار بیٹھی قسمت کے آگے، قضاء کے آگے، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کی رضا کے آگے۔ اس کلی کو اس دنیا میں نہیں کھلنا تھا، بلکہ باغ جنت کا پھول بن کے کھلنا تھا۔ اس پھول کو جنت کے باغ کی زینت بننا تھا کہ جنت کے دروازے اس کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ نے کھلوا کر رکھے تھے۔ اس عارضی دنیا کے آسمان کا یہ ستارہ ڈوب گیا ابدی جہاں کے فلک پر ابھرنے کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے لیے کیا مقام اس نے تخلیق کر رکھا ہے، ہم انسان نہیں جانتے، وہ سب جو جانتا ہے ہمارا رب۔ وہ اپنے گھر والوں، اپنے ہم جماعتوں، اپنے اساتذہ سب کو اپنے رزلٹ کے آنے سے پہلے چھوڑ گئی، آنن فانن زندگی سے ناتا توڑ گئی، اور جب 2 دن بعد میٹرک کے نتائج سامنے آئے تو اس کی مارک شیٹ پہ 920 نمبر سے یہ میدان مارنے والی طالبہ زندگی سے ہار گئی تو دیکھنے سننے والے ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی، اور ماں کی حالت تو پوچھو ہی نہ، وہ تو یوں گم سم کہ جیسے کوئی ماں کی گود سے چھین کر لے گیا۔ اس کے آنگن کا سب سے خوبصورت پھول وہ میرے محلے کی بچی تھی جو تقریباً 4 برس قبل اپنے گھر والوں کے گجراوالوں کے کسی گاؤں سے آ کر یہاں رہائش پذیر تھے، غالباً اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے۔ اب وہ بچی اپنے آبائی گاؤں میں ابدی نیند سو رہی ہے، اور اسے چاہنے والوں کی آنکھیں آج بھی اس کی یاد میں رو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، اساتذہ، ہم جماعتوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور یقیناً رب تعالیٰ نے اس معصوم کو باغ جنت کی زینت بنا کے بہت پیار سے رکھا ہوگا کہ وہ اپنے رب سے اس ماہ مقدس میں جا ملی ہے، اپنے پیاروں کو اشکبار چھوڑ کے کہ جس ماں کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا اندازہ لگانا بھی ہماری فہم سے کہیں آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ بچی کے گھر والوں بالخصوص والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔